اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ عمران خان کی نااہلی کے حوالے سے جو خبر آئی، اصل میں کوئی بھی اس میں گہرائی میں نہیں گیا۔ پورے میڈیا نے اسے اٹھایا اور پھیلا دیا، اور یوں جو انٹرنیشنل میڈیا تھی اس نے بھی عمران خان کی خبر کو لیا، اور کسی نے کہا کہ 5 سال تک نااہلی ہو گئی ہے، اور کسی نے کہا کہ تاحیات نااہلی ہو گئی ہے۔ دراصل کوئی خبر کے اندر ہی نہیں گیا۔ جیسے ہی یہ فیصلہ آیا، اس کے تھوڑی دیر بعد جو تھے فواد چودھری، انہوں نے کہا تھا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ یہ نہ ہی ساری عمر کی نااہلی ہے اور نہ ہی 5 سال کی نااہلی ہے، یہ صرف ایک ٹرم کی نااہلی ہے، اور وہ بھی اس سیٹ سے نااہلی ہے جس پر عمران خان جس سیٹ کو قومی اسمبلی کی پہلی ہی چھوڑ چکے ہیں اور وہ اسمبلی میں نہیں جا رہے، لہٰذا اس فیصلے سے کوئی بھی ایسا عمران خان کو سیٹ بیک نہیں پہنچے گا۔ بہرحال پھر بھی امپورٹڈ حکومت کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، کیونکہ وہاں پر تعلیم کا فقدان ہے اور اس وجہ سے وہ چیزیں سمجھنے سے قاصر ہیں، بس آوے آوے جاوے جاوے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ مٹھائیاں بھی بانٹیں، سارا کچھ بانٹیں، تبصرے بھی آ گئے، ان کے تجزیہ نگار بھی آ گئے، انہوں نے بھی خوب دھول اڑائی، لیکن یہ بہت مختصر عرصے کی خوشی ہے، اور آپ دیکھ لیں گے کہ جیسے کہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ منڈے کو یہ فیصلہ اڑ کے رہ جائے گا۔ ہاں، البتہ اس میں 2 پہلو ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی جو بھی اسٹریٹجی ہے، جو بھی سیاسی چال ہے، وہ عمران خان کے جو خلاف کرتے ہیں وہ عمران خان کے حق میں آ جاتی ہے، اور ان کا گراف اور مزید بلند ہو جاتا ہے۔ برطانوی اخبار اکنامکس نے رپورٹ جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب اپریل میں عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا گیا تو سمجھا یہ جا رہا تھا کہ عمران خان کا گراف ڈاؤن ہو جائے گا، لیکن وہ گھروں میں نہیں بیٹھے، وہ سڑکوں گلیوں پہ نکل آئے، انہوں نے ریلیاں کی، انہوں نے جلسے جوڑ کیے، اور اس وقت وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں جو ان کی پذیرائی ہو رہی ہے عوام میں۔ عمران خان وہ اپنی بلندیوں پر پہنچ چکا ہے، پی ڈی ایم کی ہر اسٹریٹجی ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جو بھی یہ قدم اٹھاتے ہیں وہی کپتان کے حق میں مزید بہتر ہو جاتا ہے اور عوام میں مزید پذیرائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے اگر ہائی کورٹ سے بحالی ہو جاتی ہے، ہائی کورٹ سے نہیں ہوتی، سپریم کورٹ سے ہو جاتی ہے، تو پھر یہ جو بھانمتی کنبہ ہے، یہ جو سانجے کی ہانڈی ہے جس کے اندر ابال آئے جا رہا ہے، ٹھہر ٹھہر کے ابال آ رہا ہے، اور شاید انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جب بھی ابال آتا ہے دیگچی میں اور دودھ ابل جاتا ہے تو اس کے بعد وہ دیگچی جو ہے وہ خالی رہ جاتی ہے۔ یہی پی ڈی ایم کی حالت ہے، جیسے کہ لاسٹ ویلاگ میں ہم نے بتایا تھا کہ ان میں کیسے چپلش شروع ہو گئی ہے اور کیسے مطالبات شروع ہو گئے ہیں اور کیسے اقتدار کا حرص اور لالچ ان کے اندر امڈ آیا ہے، اور یہ آپس میں اب ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لڑائی کی مانند آمنے سامنے آ چکے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھکرا رہے ہیں، مگر بغض عمران میں بس جڑے ہوئے ہیں، لیکن اب ان کا جڑا رہنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ البتہ اگر کپتان کو سپریم کورٹ سے بھی بحالی نہیں ملتی یا ہائی کورٹ سے نہیں ملتی ہے، دونوں عدالتوں سے نہیں ملتی، تو پھر عمران خان کو جو ہے وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ اس فیصلے سے جو نااہلی کا ہے، اس سے کچھ بھی عمران خان کا بال بیکا جو ہے وہ نہیں برا ہو سکتا، ذرا سا ان کا بال بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ ہاں، البتہ صرف یہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت کو ایک نقطہ مل گیا ہے کہ جی وہ بھی جو ہے توشہ خانہ کے حوالے سے جو چور تھا تو یہ اٹھایا تو وہ اٹھایا۔ اب آپ یہ سوچیں گے جو نواز شریف نے توشہ خانہ سے 50 روپے کر کے چیزیں لی ہیں وہ کہاں ہیں، وہاں پر خاموشی کیوں ہے؟ عمران خان نے تو پھر بھی چلیں کروڑوں روپے دے کر انہوں نے چیز لے لی، مگر جو پچھلا توشہ خانہ میں جو چوری ہوتی رہی ہے اور جو خزانے سے لوٹ مار ہوتا رہا ہے وہ کہاں ہے؟ عمران خان کی ہائپ کریٹ ہوتی جا رہی ہے، وہ بلندیوں پر پہنچتے جا رہے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ تھا کہ امپورٹڈ حکومت جو آئی ہے اس میں سیاسی بصیرت کا انتہائی فقدان ہے، بلکہ کمی ہے، کیونکہ یہ مختلف اذہان جو ہیں اکٹھے ہوئے ہیں، مختلف نظریات کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنا اپنا فیصلہ ہے، جس کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچتا رہتا ہے۔ اگر جیسے ہی عمران خان کو انہوں نے وزارت عظمیٰ سے اتارا تھا اور اسی وقت یہ الیکشن کرا دیتے تو پھر بھی یہ کہیں نہ کہیں کھڑے ہوتے۔ آج اس طرح نہ ہوتا، جیسے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ عمران خان سرٹیفائیڈ چور ہے، تو اس وقت آج آپ
آپ کو قوم سرٹیفائیڈ چور کہہ رہی ہے. آپ بھلے جو مرضی کہتے رہیں, شور مچاتے رہیں, جیسے کرتے رہیں, عوام ماننے کے لیے, تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہاں مگر اس وقت کہیں نہ کہیں آپ الیکشن میں کھڑے ہو جاتے اور آپ کچھ نہ کچھ اپنی اسٹرینتھ شو کر لیتے, لیکن وہ بھی آپ کا ایک غلط فیصلہ تھا جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے. پھر جو آپ کو لانے والے تھے, دیکھیں اب انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے. جو ان کے سہولت کار تھے انہوں نے کہا, انہوں نے دیکھا ان کے جو بیک ڈور رابطے ہوئے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو لے کر آئے تھے, ہم آپ کو یہاں تک لے کر آئے ہیں, اب ہم جو ہے آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. آپ بھلے پارلیمنٹ میں جائیں, جیسے جائیں, اپنے مسائل خود حل کریں. کیونکہ یہ بہت زیادہ تکیہ کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے, لیکن اب انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. پھر آرمی چیف نے جو ہے اپنی ریٹائرمنٹ کا بھی اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ فوج کا اب سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے, مگر یہ سیاستدان پھر بھی جان بوجھ کر اس کو جو ہے ہمیں فوج کو سیاست میں رگیتے رہتے ہیں اور لاتے رہتے ہیں. اپنے مسائل خود حل کریں, پارلیمنٹ میں حل کریں. یہ کوئی ایسا ناجائز مطالبہ نہیں ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں, سیاستدان ہٹتے ہیں, کسی کی وزارت جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بیفور ٹائم الیکشن کرا دیے جائیں. پوری دنیا مانتی ہے, قانون کہتا ہے, آئین کہتا ہے. اس میں کون سی ایسی بہت بڑی بات ہے جو ابھی وزیر اعظم اڑے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 11 مہینے الیکشن میں رہتے ہیں, لیکن 11 مہینے نہیں رہتے. عمران خان کا لانگ مارچ تیار کھڑا ہوا ہے. صرف عمران خان جو ہے وہ نرو کی اس وقت گیم کھیل رہے ہیں, وہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ پر, حکومت پر, امپورٹڈ حکومت پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ جمعرات یا جمعے کو وہ اعلان کر دیں گے اور تاریخ دے دیں گے کہ لانگ مارچ کب ہونا ہے. صرف یہ اس ایک تعیناتی کا جو ہے وہ سلسلہ وہ اڑا ہوا ہے. تعیناتی ہوتی ہے, جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہاں عمران خان کو بہت زیرک ذہن سے جو ہے وہ انہیں قدم اٹھانا ہوگا, اپنا ترپ کا پتہ چلنا ہوگا کہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لانگ مارچ سے کیا کہیں ایسی قوتوں کو فائدہ تو نہیں پہنچتا کہ جو چاہتی ہیں وہ ہو جائے. عمران خان اب سیاسی کھیل کے ماہر کھلاڑی بن چکے ہیں اور وہ تمام اتار چڑھاؤ سیاست کے جان چکے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے کھیلنا ہے. امپورٹڈ حکومت کو جیسے ہی یہ لانگ مارچ آتا ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کو امپورٹڈ حکومت بکھرتی ہوئی نظر آ جائے گی. ایسے میں زرداری کی خاموشی جو ہے وہ بہت ہی معنی خیز ہے. انہوں نے مطالبہ تو رکھ دیا, فضل الرحمان بھی بس گاہے بگاہے ایسے ہی آ رہے ہیں, ان کی بھی خاموشی معنی خیز ہے. رہ جائے گی نون لیگ اکیلی. ٹھیک ہے, جیسے یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے اسی دن آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ ایم کیو ایم نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرنا تھا, تو انہوں نے صرف ذرا سا تھوڑا آکسیجن دے دیا کہ چلے ایم کیو ایم کسی صورت میں جو ہے حکومت کے ساتھ لگی رہے. لیکن ایم کیو ایم بھی ماہر کھلاڑی ہے, وہ کوئی ایسے چھوٹے چھوٹے ٹریپ میں نہیں آ سکتی کہ الیکشن کمیشن نے بھائی جو نااہل قرار دیا ہے وہ ایک ٹرم کے لیے دیا ہے. عمران خان الیکشن ہوں گے, عمران خان دوبارہ آئے گا, عمران خان دوبارہ الیکشن لڑے گا. صرف لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان اور نواز شریف کو ایک ترازو میں توڑ رہے ہیں. یہ سب سے بڑا غلط فیصلہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان اور نواز شریف کیسے ہیں؟ اب نواز شریف کہیں بہت دور پیچھے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ عمران خان کو نہیں مل سکتے. یہ لیول پلینگ فیلڈ فراہم بھی کر دیں, عمران خان کو نااہل بھی کر دیا ہے, نواز شریف بھی نااہل ہے. نواز شریف آ بھی جائے, وہ اہل ہو بھی جائے, وہ مقابلہ کر بھی لے, لیکن نواز شریف کو تاریخ کی عبرت ناک شکست ملے گی, بھلا لیول پلینگ فیلڈ ہو. دیکھیں جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے ایک حد تک امپورٹڈ حکومت کے ساتھ چلے اور انہوں نے ہاتھ رکھا. اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ عوام جو فیصلہ دیں اس کو رد کر دیا جائے. سپریم کورٹ کے جو ہے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کہا ہے کہ جمہوریت کے خلاف کوئی بھی کارروائی جو ہے وہ خطرناک ثابت ہوتی ہے, اور اگر کسی شخص نے کوئی بھی برائی کی ہے, کوئی اس کے خلاف چیز ہے, تو آپ کسی ادارے کو برا مت کہیں, آپ اس شخص کا نام لے کر برا کہیں. اب دیکھیں عوام میں اتنی اویئرنس پیدا ہو چکی ہے, ادارے بول رہے ہیں, اداروں کے سربراہ, اداروں کے سینئر ترین ممبران ارکان وہ بھی قوم کو بتا رہے ہیں کہ پورے ادارے کو رگڑا چڑھانے کے بجائے آپ اس شخص کا نام لیں کہ جس نے اس ملک کو تباہی کی جانب, جو شخص اس ملک کو تباہی کی جانب لے کر جا رہا ہے, جو شخص اس ملک کو تباہ کر رہا ہے, جو اس نظام کو تباہ کر رہا ہے, جو جمہوریت کے خلاف ہے, جو جمہور کے خلاف ہے, جو
महंगाई का जिम्मेदार है, जो पेट्रोल महंगा करने का जिम्मेदार है, जो इंपोर्टेड हुकूमत को लाने का जिम्मेदार है, वो कह रहे हैं कि नहीं, पूरा इदारा इसमें किसी सूरत इन्वॉल्व नहीं है, एक शख्स की हैसियत है, जो भी है, चाहे वो मौजूद जज साहिबान हो, चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई जो भी हो, जो शख्स भी हो, आप उसका नाम लेकर उसको कहें कि वो जिम्मेदार है। और ये बात बिल्कुल 16 आने दुरुस्त है, बल्कि 100% दुरुस्त है कि कभी भी पूरा इदारा इन्वॉल्व नहीं होता, कोई एक शख्स ही ऐसा इन्वॉल्व होता है जो जिम्मेदार होता है। अब जैसा कि इंपोर्टेड हुकूमत थी, देखें ये भानुमती का कुनबा जिस वक्त जुड़ा है और ये बुग़्ज़ इमरान में इकट्ठे हुए और इन्होंने इकट्ठे होकर हुकूमत बनाई और सहूलतकार जो इनको हुकूमत में लेकर आए, अब इसमें जो है सारे आहिस्ता आहिस्ता किनारा इख्तियार कर गए हैं, सबने किनारा कशी इख्तियार कर ली है। अब वाहिद जिम्मेदार कौन है इसमें? स्पीड पाकिस्तान। जी हां, कौन स्पीड पाकिस्तान? शहबाज शरीफ इस वक्त जो है वो जिम्मेदार है। इनमें सियासी बसीरत ना होने के बराबर है, इनमें सियासी बसीरत है ही नहीं। ये जो भी इमरान खान के खिलाफ फैसला लेते हैं, जो भी, अब ये हद थी, देखें उसको नाअहल करना इनकी हद थी। अब इसके बाद ये क्या करेंगे? ये कहते हैं कि जी इमरान खान के खिलाफ बड़े बड़े जो है सबूत मौजूद हैं, बड़े पर्चे मौजूद हैं, अब ये मुख्तलिफ किस्म की FIR काटेंगे और मुकदमा दर्ज करेंगे। इमरान खान कहते हैं कि 24-25 पर्चे पहले ही मेरे खिलाफ कट चुके हैं, मैं वो तो अदालतों का सामना करता है, वो जहां भी जाता है जमानत कराता है, जमानत कराता है, फिर वो अवाम में आता है, अवाम में फिर उसे पजीराई मिलती है। क्या इदारे अंधे हैं? क्या सहूलतकार अंधे हैं? क्या उन्हें नजर नहीं आता कि इस वक्त कौन सा लीडर जो है वो अवाम के कंधों पर है? इन लोगों के लिए तो इख्तिदार दिल्ली दूरस्थ। ये चाहते हैं कि जैसे 30 साल तक हुकूमत को ये मिलकर लूटते रहे, अपनी अपनी बारियां लगाते रहे, इसी तरह ये चाहते हैं कि अब भी ये लूट मार करें। तो अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं होगा। देखें, जो ये एक बात ये चल रही है कि इमरान खान वन पार्टी प्रोग्राम जो है वो इस मुल्क में लाना चाहते हैं, नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। हम उसको डिनाई करते हैं और हम आपको साबित करते हैं कि वन पार्टी शो नहीं है। देखिए, यहां पर पहले मुल्क में 2 पार्टी निजाम था, एक पीपल्स पार्टी, एक नून लीग, एक पीपल्स पार्टी, एक नून लीग, एक दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत, एक दफा नून लीग की हुकूमत, एक दफा नून लीग की हुकूमत, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत। इनकी बारियां लगी हुई थी, लूट मार कर रहे थे, ऐश इश्शत कर रहे थे। अब जैसे ही पीटी आई तो इनका नान नफका बंद हो गया। पीटीआई ने आके सारे जो है ढोल के पोल खोल के रख दिए। उन्होंने कहा ठीक है, ये लोग अपने 30 साल का, अपने 30 साल के तोशाखाना का, अपने 30 साल के खजाने के लूट मार का, अपने मुल्क की तरक्की का, अपने मंसूबों का, अपने बैनुल मुल्क दौरों का, जो जहाज के जहाज भर के लेके जाते रहे, आते रहे हैं, भीख भी मांगने जाते हैं गैर मुल्क में, तो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में रहते हैं, उसका तो ये सारा हिसाब दे नहीं सकते हैं। तो उससे कहते हैं कि 3.5 साल का हिसाब दे। वो 3.5 साल का हिसाब भी देने के लिए तैयार है। आप 30 साल का तो हिसाब दें, आप बताएं कि मुल्क कहां था और आज कहां से कहां पहुंच चुका है और इसको लूट मारकर किस हद तक पहुंचा दिया। अब 2 पार्टी निजाम जो है खत्म हो चुका है, 3 पार्टी निजाम आ गया है। ये नई इख्तरा निकालते हैं, नया शोशा छोड़ते हैं कि कप्तान को डैमेज कर सकें, लेकिन कप्तान अब डैमेज नहीं होता। अवाम असलियत देख चुकी है, अवाम उन मकरू चेहरों को पहचान चुकी है कि जिसने उनको लूटा और जब भी कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया और खुद बैरून मुल्क बाहर जाकर बैठ गए, अपनी जायदादें, अपने माल मता, अपने खजाने वहां भरे और फिर कहा कि जी आ जाए, अब फिर अवाम कुर्बानी दे। अपनी दौलत की कुर्बानी नहीं देनी, अपना पैसा नहीं बचाना, अपने बच्चे यहां नहीं लगाने, नहीं, जरूर विरासत में सियासत चलती रहेगी कि पहले बाप बन गया, फिर उसकी बीवी बन गई, फिर उसका बेटा बन गया, फिर उसका बेटा बन गया। बस यही पंजाब में, यही सिंध में, यही पाकिस्तान में यही चल रहा है। अब पीछे कोई भी नहीं है, अकेला इमरान खान है, वो अकेला इनके खिलाफ, इसीलिए वो कहता है कि ये सियासत नहीं, ये जिहाद है, ये मुल्क की आजादी का वक्त है, ये असल वक्त है। अब आप देख रहे हैं जुमेरात और जुमे को आगे कौन सा दिन दिया जाता है। अगला महीना इंतहाई अहम तरीन है, उसमें अहम तैनाती हो जाएगी और उम्मीद वासिक यही है कि इमरान खान का फैसला सोमवार को कतई तौर से उड़ जाएगा और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आप देख लें फिर PDM की सियासत कहां जाएगी। ये बिल्कुल मुर्दार हो जाएंगे और इनकी सियासत दफन हो जाएगी, कब्रों में दफन हो जाएगी और इमरान खान मजीद उभर कर कामयाबी से सामने आएगा। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, साथ ही अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।